کہ لیٹنے کا یہ طریقہ یعنی پیٹ کے بل لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے۔ دین آپ کو سکھاتا ہے طہارت، صفائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان حدیث کے اس میں آتا ہے مفہوم میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے صبح نہانا ہے، دوپہر نہانا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان لائف سٹائل کے ساتھ حسن عثمانی حاضر ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جس کو لوگ اختیار کرتے ہیں اور کون سی مسنون اعمال ہیں جو لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ اور علی میاں، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں۔ ہم لوگ بعض دفعہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ یہ دعائیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہم لوگ دعا پڑھ رہے تھے دورہ حدیث میں۔ دورہ حدیث ہمارا وہ سال ہوتا ہے جہاں حدیث کی تمام کتابیں آتی ہیں۔ تو ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور سلامت رکھے ان کو، مولانا یوسف خان صاحب، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے ترمذی۔ جی۔ تو وہاں کہیں بات آئی کہ جو ہے نا غسل خانے سے رفع حاجت کے بعد واش روم سے نکلنے کی دعا کیا ہے۔ جی۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ میری توجہ اتنی نہیں تھی، تو استاد جی یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ کتنی اہم دعا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے ایک تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا۔ خیر وہ جیسے آدمی تھوڑا کیجولی لے لیتا ہے، میں نے تھوڑا سا تو توجہ نہیں دی۔ ویری نیکسٹ مارننگ فجر کے بعد میری کچھ دیر کے بعد، آئی ایم ناٹ شیور وہ ٹائم کیا تھا، میری نہیں بلکہ کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی ایسے ٹائم پہ کہ ایک سارے گھر والے موجود تھے۔ آپ اب میرے گھر کے اسٹرکچر سے واقف ہیں۔ میری آنکھ کھولی اتنی شدید تکلیف کے ساتھ کہ مجھ سے درد کے مارے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اتنی سخت تکلیف تھی مجھے کہ میں آواز دیکھ کے سامنے والے کمرے سے کسی کو بلانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی اور اتنا درد اٹھا کہ مجھے پریکٹیکلی کرال کرتے ہوئے واش روم گیا ہوں۔ کرال کرتے ہوئے نہیں، میں چیزیں پکڑ کے واش روم گیا۔ تب جا کے سمجھ میں آئی کہ جسم سے ایک تکلیف دہ چیز کے خارج ہو جانے کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحیح بات ہے۔ واقعی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے بڑا کیجولی لے لیتے ہیں، لیکن چیزیں ایسی امپورٹنٹ ہیں۔ اب کچھ کل جو ہم نے پروگرام ڈسکس کیا اس پہ میں نے کچھ حدیثیں دیکھی، اتنی خوبصورت حدیثیں ہیں، حدیث میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیٹنے کا یہ طریقہ یعنی پیٹ کے بل لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ابو داؤد میں یہ وہ ہے، یعنی کہ لیٹنا چاہیے، سیدھا لیٹنا چاہیے، دائیں کروٹ پہ، یا اس طرح نہیں، پیٹ کے بل نہیں، الٹا نہیں لیٹنا چاہیے۔ اللہ ان مردوں پر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کے مشابہت اختیار کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ مجھے ایسی حدیث پڑھ کے میں لٹرلی خوف میں آیا کہ ہمارے یہاں کس قدر یہ کامن ہے یہ معاملات، اور ہم لوگ متشابہت اختیار کرتے ہیں اور ہمارے اس میں مسئلے نہیں سمجھتے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ دو مسئلے بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ اپنے ڈریسنگ یا اپنی اپیرنس اس طرح کر لیں، وہ ہیئر اسٹائل فالو کریں، وہ چیزیں فالو کریں، خواتین جو مردوں کی ہیں اور مرد جو خواتین کے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ جا کے نا تھوڑا ٹرکی ہو جاتا ہے، جیسے کوٹس ہیں، جیکٹس ہیں، یا کوئی ایسے سویٹرز ہیں جو دونوں کے لیے قابل استعمال ہیں، تو پھر وہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن اٹ از بیسڈ آن دا پروڈکٹ، یعنی وہ سچویشن سے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اکارڈنگلی ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اور ہمارے یہاں نا کچھ چیزوں کے مسائل ہیں، وہ بھی ہمیں توجہ اگر ہم دلائیں آڈینس کی تو بہت اچھا ہے۔ وہ یہ کہ مرد جو ہیں ہمارے یہاں وہ رمضان میں تو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں شلوار یا جینز وغیرہ، لیکن عام دنوں میں نہیں رکھتے، اور رمضان میں خاص اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ گناہ مستقل گناہ ہے والا۔ میں حدیث میں آتا ہے ویل للعقاب من النار، یعنی ایسے لوگوں کو ڈرا دو کہ ان کے ٹخنے جو ہوتے ہیں وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ تو ویوز اس کا خصوصی خیال رکھیں، مردوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی شلوار، ان کے پیجامے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، اس کا تعلق نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ہول ایوری ڈے لائف کا حصہ ہے، بات ہے۔ نماز کے لیے تو ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگ نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سر پر بال رکھے ہوں اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، یعنی انہیں صاف ستھرا رکھے اور کبھی کبھی کنگھی کر لیا کرے۔ کتنی اچھی بات، سمپل سی بات ہے، اگر بال ہیں تو بال بھائی اچھی طرح صاف ستھرے کر کے آئیں،
شیمپو ہو, چیزیں میں صاف ہوں, یہ نہیں کہ اسی کے اوپر بالکل گھس جائیں, لیکن یہ کہ اچھا اب نیٹ اینڈ کلین رہے. ہماری سوسائٹی میں نا ایک عجیب فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو جتنا پرگندہ حال ہے نا وہ شاید کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے, اس کا کوئی تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ تو بیوقوف ہے. دین آپ کو سکھاتا ہے طہارت, صفائی. آپ کو پتہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان حدیث کے اس میں آتا ہے مفہوم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح نہانا ہے, دوپہر نہانا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں, لیکن شو آف نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح بات. یہ اس طرح جیسے امام ابو حنیفہ کا جو ہے نا معمول تھا نا کہ ہر روز وہ کپڑے بدلتے, غالباً امام محمد کا, امام مالک, امام محمد یا امام مالک. تو مطلب وہ اچھی بات, اس کا وہ کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے مفتی تھے, لیکن یہ کہ یعنی وہ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے ایوری سنگل ڈے, لیکن ان کے اندر شو آف نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ ایک دن کچھ مسئلہ ہوا, کپڑا خراب تھا, تو گندا سا کپڑا صاف ستھرا لیکن مٹی گرد آلو تو استعمال کر لیا. اچھا, اسی طرح لوگوں میں یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اور جو امیر ہوتے ہیں وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں وہ بات پتہ کیا ہے, امیر غریب گورا کالا بچہ بوڑھا مرد عورت, اس کا کوئی تعلق اٹ سیلف اللہ تعالیٰ سے قربت کا نہیں ہے. تعلق تو تقوی کی بنیاد پر ہے. جیسے وہ قرآن شریف میں جو بات آتی ہے حضرت زکریا کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی سلطنت تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نیک اور صالح آدمی تھے. اور حضرت زکریا جو بہت مشکلوں میں زندگی گزاری, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک اور صالح آدمی تھے. تو بات یہ نا کہ فرق نہیں پڑتا, شکر کریں. اور خلاصہ دیکھیں اس بات کا یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل نا کنورٹ کریں سنت کے مطابق. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے پاس. ویوز میں آپ سے دل کی بات بتاؤں, کچھ چیزیں تو ڈیفینیٹلی اپلائی کریں, جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ اپنا چلنے کا سٹائل. میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنا پہلا قدم سنت کے مطابق رکھنا شروع کریں تو ساری زندگی سنت کا ثواب ہے. اچھا, یہ مونچھیں آپ کو پتہ ہے دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں. آپ ان کو کاٹ لیں تو بھی, یا ہلکی ہلکی کتروا لیں تو بھی, تو یہ ثواب ہی بن جاتا ہے. اچھا, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے, یہ چیزیں ہیں, اصل میں یہ اس کے فوائد بھی بہت ہیں. مطلب یعنی کہ سنت کے اعتبار سنت کو فالو کریں, کتنے فوائد ہوتے ہیں آپ کو. پیٹ کے بل لیٹنے کا نقصانات ہی نقصانات ہیں. ہاں یس, لیکن ڈیفینیٹلی تو ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا چیزیں میڈیکلی بہتر ہیں. کچھ چیزوں کے یقیناً فوائد جو ہے نا اس میں جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ناظرین سے بھی یہ کہیں گے, اور اللہ کرے ہمیں خود بھی عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے, کہ زندگی تو ہم لوگ گزار ہی لیتے ہیں اچھی طرح ہنستے بوستے, لیکن اگر ہم زندگی اس طرح گزاریں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے, تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی. دیکھتے رہیے رمضان لائف سٹائل.